السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ اے ایمان والو، تم نے یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہیں بنانا، یہ بعض کے دوست ہیں، اور جو کوئی ان میں سے تم میں سے ان سے یاری لگائے گا وہ انہی کے ساتھ ہوگا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ جلدی کرتے ہیں ان کے ساتھ ملنے کی، اور وہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کہیں زمانہ گردش نہ کر جائے، کہیں یہ کافر مسلمانوں کے اوپر غالب نہ آ جائے، اور پھر بعد میں ہم پریشان کن حالات کے ساتھ دوچار نہ ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر مسلمانوں کو اللہ فتح دے دے تو تمہارا کیا بنے گا؟ جو تم اپنے سینوں کے اندر چھپاتے ہو جب اللہ اس کو ظاہر کر دے گا، اور مومن لوگ کہیں گے اہؤلاء الذین اقسموا، کیا یہ لوگ تھے جو دنیا کے اندر پختہ قسمیں اٹھایا کرتے تھے ہم مسلمانوں تمہارے ساتھ ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، ان کے سارے اعمال اللہ رب العالمین برباد کر دے گا، اور اللہ رب العالمین ان کو ایسا کر دے گا کہ وہ نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو دوہرے پن سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 50 ہے اور آیت نمبر 54 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، زمانہ کے اعتبار سے اللہ ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے علم کے اندر تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی کوشش کریں گے، اس دین کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے پہلے ہی اس بات کو بیان کر دیا، اور یہ وقت آیا تھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب وقت کے خلیفہ بنے تھے تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ کچھ قبائل ایسے ہیں جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں، نماز اور زکوٰۃ کے اندر فرق کرتے ہیں، تو کہا میں ان سے اس وقت تک جہاد کروں گا جب تک یہ لوگ نبی علیہ السلام کے زمانہ کے اندر اگر رسی دیتے تھے تو میں رسی بھی لوں گا، زکوٰۃ جب تک نہیں دے گی میں ان سے لڑوں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کی جان بھی محفوظ ہے، اس کا مال بھی محفوظ ہے، آپ اس طرح کا کام کیوں کرتے ہیں، کیوں لڑتے ہیں؟ فرمایا جو نماز اور زکوٰۃ کے اندر فرق کرے گا میں اس سے لڑوں گا۔ اگر نبی علیہ السلام کے زمانہ کے اندر وہ بکری کا بچہ بھی دیتا تھا تو وہ بکری کا بچہ بھی لازماً دے گا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بعد میں خیال آیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے اوپر تھے۔ تو اس حوالے سے ان لوگوں کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں جو مرتد ہونے سے بچ جائیں گے، اور جو ان کو سبق سکھائیں گے، ان مرتدین کو، ان بے دین لوگوں کو۔ اس حوالے سے اللہ رب العالمین بات کریں گے، مزید بات سبق کے اندر ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، من یرتد، جو کوئی مرتد ہو جائے، بے دین ہو جائے، منکم، تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فسوف، پس ان قریب، یأتی اللہ، اللہ لے آئے گا، بقوم، ایسی قوم کو، یحبہم، وہ اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبون، اور وہ لوگ اس اللہ سے محبت کریں گے۔ سبحان اللہ، کیسے وہ عظیم لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرے گا۔ اللہ اکبر۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین جب جس بندے سے محبت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں نا، جبرائیل امین کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تم بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں لہٰذا تم بھی محبت کرو۔ فرشتے بھی محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں اس انسان سے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ اسی محبت کو دنیا کے اندر لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے، پھر لوگ اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس بندے سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، اس بندے سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی اس انسان کے لیے لوگ جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ حقیقت بات ہے، یہ اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست ہوتا ہے جس سے اللہ محبت کرے، کائنات کے سارے لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھ لیجیے صحابہ کی جماعت، اللہ اکبر، آج ہر انسان ان کے نام پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ ان سے اللہ رب العالمین محبت کرتا تھا، کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرتے تھے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ ان سے راضی تھا، وہ اپنے رب کے اوپر راضی تھے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اس قوم کی، ان لوگوں کی یہ صفات ہوں گی، یحبہم ویحبون، وہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اپنے اللہ سے محبت کریں گے۔ دوسری بات اذلۃ، وہ نرم ہوں گے، علی المؤمنین، مومنوں کے لیے، عزت، اور سخت ہوں گے، علی الکافرین، اللہ اکبر، کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ تیسری بات کہ کافروں کے اوپر سخت ہوں گے، مومنوں کے لیے پھول کی طرح اور کافروں کے لیے یلغار کی طرح، جس طرح اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایسے ہیں جو آپس میں رحماء بینہم، بڑے ہی نرم مزاج ہیں، اشداء علی الکفار، اور کافروں کے لیے بڑے ہی سخت ہیں۔ یہ پیمانہ ہے کہ جو انسان مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے نرم ہے اور کافروں کے لیے سخت ہے، سمجھ لیجئے یہ انسان مومن ہے، ایمان والا ہے، اسلام پہ چلنے والا ہے، یہ اللہ کی اس قوم میں سے ہے، اس گروہ میں سے ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور اگر یہ بات اس انسان کے اندر نہیں ہے کہ وہ مومنوں کے اوپر سخت ہے اور کافروں کے لیے نرم ہے، تو پھر سمجھ لیے اس بے ایمان کے دل کے اندر ایمان نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ آج یہ پچھلے ایام کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو کچھ ٹی ٹی پی والے دھماکے کرتے تھے، داعش والے، یا جس طرح بھی یہ طالبان جو جھوٹے طالبان بنے ہوئے تھے، یہ جو کچھ کر رہے تھے، آپ حقیقت کو جانیے تو یہ مسلمانوں کے لیے سخت تھے، کافروں کے لیے نرم تھے۔ کبھی انہوں نے کسی کافر کو نہیں مارا تھا، کبھی کسی امیر کی فوجی کے ساتھ انہوں نے صف خراب ہو کے نہیں لڑے تھے، نہ ہی کسی ایسے یہودی لابی کے متعلق انہوں نے کوئی سازش کی یا پھر لڑنے کا پلان بنایا۔ جب بھی انہوں نے حملہ کیا تو مسلمانوں کے اوپر ہی کیا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ دار اسلام سے خارج ہیں، ایسے لوگوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اگر مومن کو دیکھنا ہے تو مومن کی یہ صفت ہے اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے نرم ہوتا ہے، عزت علی الکافرین، کافروں کے لیے سخت ہوتا ہے۔ چوتھی بات یجاہدون، وہ جہاد کرنے والے ہوتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں جو مرتد ہو جائے گا ان کے مقابلے کے لیے میں ایسے لوگ کھڑے کر دوں گا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے پسند کریں گے، جہاد کو پسند کریں گے۔ وحشی، اور یہ بات یاد رکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ کے اندر بڑے بڑے فتنے آئے تھے، زکوٰۃ کا فتنہ، جھوٹے نبیوں کا تذکرہ، یعنی دعویٰ کرنے کا تذکرہ۔ انہی ایام کے اندر مسیلمہ کذاب نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ وحشی، سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وحشی وہ ہے جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ جب مسلمان ہونے کے لیے آئے تو نبی اسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمایا وحشی اسلام قبول کر لو لیکن میرے سامنے نہ آیا کرو۔ لیکن وحشی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا دکھ اور صدمہ تھا
کہ میں نے بہت بڑی شخصیت کو شہید کیا ہے، لیکن میں اس کا بدلہ دنیا کے اندر لوں گا، میں ایسا کارنامہ سر انجام دے کے جاؤں گا کہ جس سے میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، اور میں اس طرح اس دنیا سے جاؤں گا کہ اللہ میں نے جو کام کیا تھا اس کے مد مقابل میں نے اچھا کام بھی کر دیا ہے۔ کہتے جب مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے ایک لشکر تشکیل دیا گیا تو میں نے سوچا میں بھی چلتا ہوں اور میں بھی اس طرح کا اچھا کارنامہ سر انجام دیتا ہوں کہ اللہ میرے اس گناہ کو معاف فرما دے گا، جو میرے دل کے اندر کھٹکتا ہے، خدشہ ہے، وہ خدشہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے اس لشکر کے ساتھ، دیکھا مسیلمہ کذاب ایک دیوار کے سائے کے اندر کھڑا تھا اور ایک سائڈ پہ کھڑا تھا، اس کے جو حواری تھے وہ سامنے لڑنے کے لیے کھڑے تھے۔ سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے سارا جانچ پڑتال کرنے کے بعد دیکھا کہ میں اس کے اوپر کس طرح حملہ کر سکتا ہوں، اور یہ اتنے نشانے باز تھے وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ جو حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا نا، جب بڑی دور سے کھڑے ہو کے انہوں نے نیزہ پھینکا تھا اور حضرت حمزہ کی یہ ناف کے پاس جا کے یہ نیزہ لگا تھا، اور یہ بڑی مہارت رکھتے تھے نیزہ پھینکنے کے اندر۔ کہتے مجھے پتہ چلا کہ یہ فلاں بندہ ہے، اس نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، میں نے زور سے پیچھے سے جا کے یعنی اس کے مد مقابل کھڑے ہو کے اس کو محسوس نہ ہوا کہ کوئی میرے اوپر حملہ کر سکتا ہے، میں نے زور سے نیزہ پھینکا اور وہ سیدھا جا کے اس کے سینے کو چیرتا ہوا پیچھے سے نکل گیا، اپنی سواری سے نیچے گر گیا، اور پھر ایک انصاری صحابی نے جا کے اس کی گردن کو اتار دیا۔ تو یہ وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو یہ مرتدین کے مد مقابل مسلمانوں کی جماعت کھڑی ہوگی، اس کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے، اللہ کے راستے میں قتال کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ مسیلمہ کذاب کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ہی جہنم حاصل کیا گیا تھا۔ نمبر 5 بات، وَلَا يَخَافُونَ، اور نہیں وہ ڈرتے، لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والی کی ملامت ہو۔ دین کا کام کرتے ہیں اپنے دھیان سے، کوئی باتیں کرتا ہے تو کرتا رہے، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑے بڑے لوگوں وہ علماء کے اوپر زبانیں کستے ہیں، زبانیں ان کی لمبی لمبی باتیں بناتی ہیں، دین کے اوپر عمل کرنے کے لحاظ سے زیرو، لیکن دین کے اوپر چلنے والوں کے متعلق ان کی زبانیں لگام نہیں ان کو ڈلتی، کہ جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے اوپر تہمتیں اور لوگوں کے اوپر باتیں بناتے ہیں۔ اب دیکھ لیں نا، اگر کسی نے شلوار ٹخنے سے اوپر کی ہو نا تو لوگ اس کو کہتے ہیں کیا نیچے پانی؟ اللہ فرماتے ہیں لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ میں نے شلوار اوپر کی تو لوگ مجھے باتیں کریں گے، میں نے نماز کے اندر نفل عیدین کیا لوگ باتیں کریں گے، میں نے سنت کے مطابق داڑھی رکھ لی تو لوگ مجھے باتیں کریں گے۔ فرمایا لَوْمَةَ لَائِمٍ، ان کو کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں، لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، لیکن ہم نے وہ کرنا ہے انشاءاللہ جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ آج کیا ہے، اذان دے وہ مجھے شرم آتی ہے، اقامت پڑھے مجھے شرم آتی ہے، اچھا جو یہ کام کرتے ہیں وہ بے شرم ہوئے۔ لَوْمَةَ لَائِمٍ، دین کا کام کرنے کے اندر حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی اسلام نے مجھے 7 چیزوں کا حکم دیا کہ یہ 7 ہی چیزوں کے اوپر عمل کرنا ہے، اور ان 7 میں سے ایک 5ویں نمبر پہ یہ حکم دیا کہ اے ابوذر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات یاد رکھنا، جب تو دین کا کام کرے گا تو لوگ تیری ملامت کریں گے، لوگ تمہیں باتیں کریں گے، تو نے ملامت کرنے والوں کی باتوں کو سن کے تو نے دین اسلام سے پیچھے نہیں ہٹنا، دین اسلام کا کام نہیں چھوڑنا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اوپر عمل کرتے رہنا ہے، اسی کے اندر تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں بہتری ہوگی۔ تو فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، دین کا کام کرنے والے، دین کے معاملات کو چلانے والے، میری ان سے گزارش ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتے رہیں۔ لوگوں کا اللہ رب العالمین نے ڈیوٹی لگائی ہے نا، کوئی نیک کام کر رہا ہے، کوئی نیک کام کرنے والوں کے متعلق باتیں بنا رہا ہے، کوئی حسد کرتے ہوئے جلتے ہوئے اپنی طرف سے ایسے حاسدانہ باتیں کرتا ہے، شر پسند لوگ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن ہمیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے گھبرانا نہیں چاہیے،
بلکہ دین اسلام کا بول بالا کرنے کے لحاظ سے محنت اور کوشش کرتے ہی رہنا چاہیے. اسی کے اندر اللہ نے عزت اور کامیابی رکھی ہے. فرمایا ذالک یہ فضل اللہ, جس کو اللہ یہ 5 چیزیں عطا فرما دے, اللہ اکبر, 5 چیزیں جس کو میسر آ جائیں, جن کا تذکرہ ابھی ہم نے اللہ کے قرآن کے اندر پڑھا ہے. یحبونہم ویحبون, اللہ ان سے محبت کرتا ہے, وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. نمبر 2 بات, مومنوں کے لیے نرم ہے, کافروں کے لیے سخت ہے. 3 باتیں, یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. ولا یخافون لومۃ لائم, اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. فرمایا ذالک, یہ 5 صفات, 5 عادات, 5 نشانیاں, ذالک فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے یہ عطا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ہمیں بھی یہ 5 چیزیں عطا فرما دے. واللہ, اور اللہ واسع علیم, اللہ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے. پیچھے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا تھا کہ تم نے یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنانا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اگر یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنانا تو اللہ پھر دوست کس کو بنانا ہے؟ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں, انما, بے شک, ولیشکم اللہ, تم نے دوست بنانا ہے تو کس کو بنانا ہے؟ اللہ کو. ورسولہ, اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. والذین, اور ان لوگوں کو دوست بنانا ہے, آمنو, جو ایمان والے ہیں, مومن ہیں. اور ان میں سے بھی الذین, ان لوگوں کو دوست بنانا ہے, یقیمون الصلاۃ, جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, ویؤتون الزکاۃ, اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, وہم راکعون, اور وہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں. کسی جرسی شرابی کو اپنا دوست نہیں بنانا, کسی نشئی کو اپنا دوست نہیں بنانا, کسی زانی بدکار انسان کو اپنا دوست نہیں بنانا. دوست بنانا ہے تو اچھے انسان کو دوست بنانا ہے, نمازی کو دوست بنانا ہے, تہجد گزار کو اپنا دوست بنانا ہے, کسی حاجی کو اپنا دوست بنانا ہے, کسی اللہ کے نیک بندے کو, ولی اللہ کو اپنا دوست بنانا ہے, کسی بد کو اپنا دوست نہیں بنانا. کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اگر کسی نے کسی کے دین کو چیک کرنا ہے تو وہ اس کے دوست کو چیک کر لے, کیونکہ جس طرح کا دوست ہوگا اسی دین کے اوپر اس کا دوست ہوگا. تو اس لحاظ سے اللہ فرماتے ہیں تم نے دوست بنانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو اور مومنوں کو بنانا ہے, اور مسلمانوں میں سے بھی اس کو دوست بنانا ہے جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں, یعنی باجماعت نماز ادا کرتے ہیں. آخری بات فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جب دوستی کر لیں گے تو ملے گا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ, جو کوئی دوستی لگا لے اللہ کے ساتھ, وَرَسُولَهُ, اور اس کے رسول کے ساتھ, وَالَّذِينَ, اور ان لوگوں کے ساتھ, آمنوا, جو ایمان لائے, فَإِنَّ, پس بے شک, حزب اللہ, یہ لوگ اللہ کے گروہ ہیں. صحابہ اکرام سے محبت کرے, متقین لوگوں سے محبت کرے, تابعین سے محبت کرے, تبع تابعین سے محبت کرے, ائمہ اکرام محدثین سے محبت کرے. فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ, یہ اللہ کا گروہ ہے. اور یہ بات یاد رکھو, ہم الغالبون, اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے. اللہ اکبر. اللہ اس گروہ کی, اپنے لشکر کی ایک دوسرے مقام پہ اللہ اس طرح صفت بیان کرتا ہے, الا ان حزب اللہ, یہ اللہ کا گروہ ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون, اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے. سبحان اللہ. کامیابی دنیا کے لحاظ سے بھی, اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ اس کو جنت کا حقدار بنا دے گا. اس لیے بھائیوں, ہمیں دوستی لگانی ہے تو کسی اچھے انسان سے لگانی ہے, عام گندے بندے سے دوستی نہیں لگانی, اچھے انسان سے دوستی لگائیں, تاکہ ہم اپنے دوست کے ساتھ, جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں, کل ہمارا تعلق اور ہمارا کھڑا ہونا قیامت والے دن
اسی کے ساتھ ہو، جو حشر جو معاملہ اس انسان کے ساتھ ہوگا وہی رویہ اللہ ہمارے ساتھ اپنائیں گے۔ اس لیے دوستی لگانی ہے تو کسی نیک انسان سے لگانی ہے، اللہ والے سے لگانی ہے، نمازی بندے سے لگانی ہے، کسی 2 نمبر اور کسی بے نمازی سے دوستی نہیں لگانی۔ تو یہ تھے میرے بھائی آج کی بات، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے مرتدین کے خلاف کھڑے ہونے والے جو اللہ کے نیک بندے ہیں 5 صفات اللہ نے اس کی بیان کی ہیں، اور پھر دوستی کے لحاظ سے اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ نیکی کے اچھے کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہی تم نے دوستی کرنی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سب کو جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔